شالوم علیکم، میں ہوں مختار میم شلو اور ہم آپ کو ادامہ ٹی وی کی ایک خصوصی کلاس بنیادی مسیحی عقائد میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ایک نئے مضمون پر بات کرنا شروع کریں گے اور ہماری ترتیب میں یہ 10واں پوائنٹ ہے، جسم کا جی اٹھنا۔ پیچھے ہم نے بات کی تھی گناہوں کی معافی پر، کہ میں ایمان رکھتا ہوں گناہوں کی معافی پر، اور آج ہم بات شروع کرنے لگے ہیں میں ایمان رکھتا ہوں جسم کے جی اٹھنے پر۔ آپ اسے کہہ سکتے ہیں قیامت۔ اور شروع میں ہم بات کریں گے تمہید کے طور پر کہ کنول کا جو پھول ہے ہندوازم اور بدھ مت کا امتیازی نشان ہے۔ چونکہ دلدل اور کیچڑ میں اگنے والے اس منفرد پھول کی بناوٹ گول پہیے جیسی ہوتی ہے، لہٰذا ان مذاہب کے پیروکاروں کا خیال ہے کہ کنول زندگی اور موت کے چکر اور گزرتے وقت کی علامتی تصویر ہے جو پہیے کی طرح دائرے میں گھومتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ان مذاہب کے ماننے والوں کا خیال ہے کہ وقت جو ہے وہ گھومتا ہے، یعنی ابھی آپ یہاں سٹارٹ کریں گے واپس یہاں آ سکتے ہیں۔ ایشیا کوچے کا دارالحکومت افسس دریائے کیستے کے دھانے اور چاند شاہراہوں کے سنگم پر واقع تھا، جہاں دنیا کا 7واں عجوبہ ارتمس دیوی کا مندر تعمیر ہوا۔ یہ شہر مال و دولت کے علاوہ اخلاقی کاجروی، بے قابو جرم و تشدد اور شیطانی علوم و فنون کے لیے مشہور تھا، اور اس شہر کے باسی یونانی فلسفے کے پیش نظر اعتقاد رکھتے تھے کہ زندگی آواگون اور تناسق کے نہ ختم ہونے والے چکر کے باعث کسی بھی صورت میں ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ اگر انسان پہلے جنم میں وقت ضائع کر دے تو کسی اور شکل میں دوسرا جنم لے کر زندگی کا لطف اٹھانے کے قابل ہے۔ یہ افسس کی کلیسیا کی میں بات کر رہا ہوں۔ ابھی میں نے پہلے ہندو مت اور بدھ مت کی بات کی، یعنی دنیا کیا سمجھتی ہے، اور ان دونوں باتوں سے جو آپ کے سامنے کہی گئی ہیں یہ مفہوم نکلتا ہے کہ قیامت کا کوئی اتنا معاملہ نہیں ہے فکر مندی والا، مر جائیں گے نئے طور پہ آ جائیں گے، کیا فرق پڑتا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ انجیل مقدس کیا کہتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیا بائبل یہ تعلیم دیتی ہے؟ کیا مسیحی علم الوہی تھیالوجی میں یہ پایا جاتا ہے؟ مسیحیت میں، کیونکہ مسیحیت مذہب کا نام نہیں ہے، مسیحیت ایک رشتے کا نام ہے جو خدا اور انسان کا ہوتا ہے۔ خدا ان کو اپنے بیٹے اور بیٹیاں بناتا ہے۔ یہ منفی طرز عمل جس کا بھی میں نے ذکر کیا، اور بدعتی تعلیم جو تھی پولس کے زمانے میں افسس کی کلیسیا میں پائی جاتی تھی، اور انہیں مستقبل کی خدا کی عدالت کے علاوہ روزمرہ زندگی میں خدا کے مقررہ وقت اور انتظام سے لاپرواہی کی طرف مائل کرتی تھی یہ تعلیم۔ پولس نے 61 میں روما کے قید خانے سے افسس کی کلیسیا کے بزرگوں کو خط کے ذریعے مشورت بھیجی، اور مقدس جیروم کے نظریے کے مطابق مرد خدا الیشا کے غیر الہامی ادب سے اقتباس پیش کرتے ہوئے لکھا کہ اس لیے وہ یعنی خدا فرماتا ہے کہ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ افسیوں کا خط اس کا 5واں باب 14ویں آیت۔ تو پولس نے انہیں یہ تعلیم دی، اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کا نور تجھ پر۔ کیا مطلب؟ پولس انہیں کہہ رہا ہے کہ ایک دفعہ موت ہوگی پھر آپ زندہ ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک جنم سے دوسرے جنم میں ٹرانسفر کر جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پولس نے انہیں آگاہ کیا اگلے حصے میں، اس نے کہا بس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانیں چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ اس باب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے، اور شراب میں متوالے نہ بنو کیونکہ اسے بات چلینی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ، اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو، اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو، اور ان سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو۔ افسیوں 5واں باب 15 سے 20۔ تو اس نے انہیں نہ صرف یہ کہا کہ تم زندہ ہو جاؤ یسوع مسیح کے نام پہ، بلکہ اس نے کہا غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو۔ ٹھیک ہے، داناؤں کی طرح کیونکہ دن برے ہیں، اور وقت کو غنیمت جانو۔ ان باتوں کے مطابق جو پولس نے پیش کی، مسیحی جو نظریہ ہے وقت کے بارے میں وہ یہ ہے کہ مسیحی طرز حیات کے مطابق وقت کسی دائرے میں نہیں گھومتا، ٹھیک ہے، بلکہ وقت سیدھا ایک خط میں سفر کرتا ہے، یعنی ایک طرف سے شروع کر کے دوسری طرف، اور وقت جو ہے وہ لوٹ کر کبھی بھی اگلے جنم میں واپس نہیں آتا۔ ویسے نہیں وقت واپس آتا، اگلے جنم میں کیسے آئے گا؟ تو وہ وقت پولس نے سکھایا کہ جو ہم کھو دیتے ہیں واپس نہیں آنے والا جی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ
میں اگر آج یہ نہیں کر پایا تو میں اگلے جنم میں کر لوں گا۔ کئی دفعہ لوگ خود نہیں کچھ کر سکتے تو پھر وہ اپنے بچوں کو مجبور کرتے ہیں کہ ہمارے سپنے پورے کریں۔ پولس سکھاتا ہے کہ ایک وقت جو چلا گیا واپس کبھی نہیں آنے والا۔ جب ہم مر جائیں گے تو ہم واپس نہیں آئیں گے اس دنیا میں۔ ہاں ہم زندہ ہو سکتے ہیں پر اگلی دنیا کے لیے۔ تو وہ کہتا ہے اس کے لیے خدا کا کیا کرتے رہو، شکریہ ادا کرتے رہو کہ ہم کیا ہیں، یسوع مسیح میں آ گئے ہیں۔ اب ہمیں آواگون کا تناسخ کا چکر نہیں ہے۔ اگر کبھی آپ نے پڑھا سنا ہو کوئی کتاب میں، میگزین میں، یا کوئی ڈرامہ دیکھا ہو تو آپ کو پتہ چلے گا، وہ کہتے ہیں جو ہمارے پڑوس میں بھارت والے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر انسان اچھے کام کرتا ہے تو اگلے جنم میں بھی کوئی اچھے انسان کی صورت میں آئے گا واپس، اور اگر وہ برے مال کرتا رہا تو اگلے جنم میں وہ کتا بھی بن سکتا ہے۔ ایسی ہے ان کی ساری تعلیمات۔ تو مسیحیت میں یا بائبل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جی، بلکہ جیسے میں نے کہا وقت گھومتا نہیں ہے دائرے میں، بلکہ سیدھا سفر کرتا ہے، اور ابھی یہاں سے چلا آگے جائے گا، واپس نہیں آئے گا۔ تو جب ہم جسم کے جی اٹھنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اگلا جو بیان میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے بزرگ داؤد نبی کا، پولس کے بیان کے ساتھ۔ زبور 39 اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہر انسان اپنی بہترین حالت میں بھی بے ثبات ہے۔ بے ثبات کا مطلب ہے کہ وہ فانی ہے۔ بے ثبات کا مطلب ہے کہ ایک جگہ وہ نہیں رہ سکتا۔ بے ثبات کا مطلب ہے کہ وہ ختم ہو جانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے بعد میں اس کے بیٹے نے، سلیمان نے، اپنی کتاب میں لکھا، بعض کی کتاب میں وہ کہتا ہے ہر چیز کا ایک موقع اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے۔ پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا ایک وقت ہے۔ بعض کی کتاب اس کا 3 باب پہلی 8 آیات میں آپ ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں۔ تو بائبل کیا کہتی ہے کہ انسانی زندگی جو ملی ہوئی ہے انسان کو وہ بے ثبات ہے۔ اور دوسری بات میں نے کہی، بعض کہتا ہے، سلیمان کہتا ہے کہ پیدا ہونے کا ایک وقت ہے اور مر جانے کا ایک وقت ہے، یعنی کہ دوبارہ جنم نہیں آتا جی۔ آواگون یا تناسخ کی جو تھیوری ہے وہ بائبل پہ پوری نہیں اترتی جی۔ تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں جسم کے جی اٹھنے پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دوسرے جنم میں نہیں آؤں گا، بلکہ یہ میرا جسم مر جائے گا، اور اگر میں جسم کے جی اٹھنے پر ایمان رکھتا ہوں تو پھر اگلا جہان جب آئے گا اس میں مجھے جسم ملے گا۔ کیسا، یہ آگے ہم بات کریں گے۔ سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں جی، سوال پلیز۔ مسیح یسوع نے اپنی 3.5 سالہ منادی و خدمت گزاری کے پہلے سال کے اختتام پر مارچ 28 کے موسم بہار میں یہودیوں کے ساتھ اپنے شجرہ نسب پر بحث کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے، کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جئیں گے۔ کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے، اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے، بلکہ اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا، اس لیے کہ وہ آدم زاد ہے۔ اس سے تعجب نہ کرو، کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے، جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب 25ویں سے 29ویں آیت۔ تو یسوع مسیح نے اپنی منادی میں یہ تعلیم دی کہ لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، ایک دن جو مر گئے ہیں دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ کیسے؟ خدا کا بیٹا نام لے کر پکارے گا۔ جتنے قبروں میں ہیں خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جئیں گے۔ جیسے اس نے کہا لازر باہر آ جا، تو لازر باہر آ گیا۔ وہی لازر جس کو اس نے پکارا تھا، ہو سکتا ہے اور بھی لازر نام کے ہوں، لیکن صرف وہی لازر آیا ہے، کیونکہ آواز صرف اس کے کانوں تک گئی تھی نا، باقی لازروں کے کانوں تک آواز نہیں گئی۔ معجزہ۔ تو جب ہم مر جائیں گے، اگر یسوع کی آواز میرے کانوں تک آئے گی تو میں دوبارہ زندہ ہو سکتا ہوں، نہیں آئے گی تو نہیں زندہ ہو سکتا۔ اور یسوع نے 2 باتیں کہی ہیں، اس سے تعجب نہ کرو، کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی، یعنی یسوع کی آواز سن کر نکلیں گے، جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے۔ سو یہاں ہم نے جیسی بھی زندگی گزار لی ہے یا گزار رہے ہیں، کل پتہ چلے گا کہ جب مجھے پکارا جائے گا قبر میں سے، تو کیا زندگی کی قیامت کے لیے پکارا جائے گا کہ مجھے ہمیشہ زندگی دی جائے گی، یا سزا کی قیامت کے لیے؟ پھر پتہ چلے گا کہ یہاں ہم نے ساری زندگی جو اپنے معاملات میں گزار دی ہے، فکر ہی نہیں کی کل کیا ہونے والا ہے۔ یعنی میں نے دوسروں کے لیے زندگی گزار دی،
اپنے لیے نہیں گزاری, دوسروں کو بچاتا بچاتا میں مر گیا. اس لیے میں نے غزل اپلوڈ کی ہے, نئے سال میں سپنے بدل کے دیکھیں گے. پولس نے کہا کہ اگر میں دوسروں کو سکھاتا رہوں, خود میں رہ جاؤں تو پھر کیا ہے جی. خیر, تو یسوع کہہ رہا ہے کہ جسم کا جی اٹھنا دو طرح سے ہے, سزا کے لیے بھی ہے, زندگی کے لیے بھی ہے. آپ کس طرف جانا چاہتے ہیں؟ ہم ایمان رکھتے ہیں نا, کہ میں ایمان رکھتا ہوں جسم کی جی اٹھنے پر. تو کیسے جسم کی جی اٹھنے پر جی؟ سزا والا یا زندگی والا؟ بولیں. زندگی والا. لیکن اگر زندگی والا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو وہ زندگی یہاں لینی پڑے گی جو یسوع کی ہے. کیا پڑھا؟ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا. ہم جس طرح کے بدن میں مریں گے اس طرح کے بدن میں زندہ ہوں گے, یاد رکھیں. اگر ہم سزا والے بدن میں مریں گے جی تو سزا والے بدن میں زندہ ہوں گے. کیونکہ میٹنگ میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ جو خدا کے بیٹے پر ایمان نہیں رکھتا زندگی کو نہ دیکھے گا, بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے. تو کہ یہ میرا بدن یا آپ کا بدن جو ہے, کیا ایسا ہے کہ وہ زندگی والا ہے؟ یعنی یسوع کی زندگی مجھ میں دوڑتی ہے؟ بولیں نہیں. اگر یہ زندگی خدا نہ خواستہ موت, یعنی موت والا بدن ہے یہ, تو میں موت والے بدن میں زندہ ہوں گا, سزا والے بدن میں زندہ ہوں گا. اگر یہ زندگی بدل گئی ہے, میں نیا مخلوق بنا ہوا ہوں, یہ زندگی یسوع کی ہے جو دی ہوئی ہے, تو پھر میں زندگی والی قیامت میں آؤں گا. سوال واضح نہیں؟ واضح ہوتا تو آپ زندگی میں آ جاتے. یعنی میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں صحیح سکھایا نہیں گیا جی. آگے چلتے ہیں. مردوں کی قیامت یا جسم کا جی اٹھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا ہماری پرواہ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, ابھی بھی کرتا ہے نا. مر جائیں گے پھر زندہ کر دے گا, پرواہ کرتا ہے. اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ یسوع مسیح نے یونانی زبان کا ایک عام روایتی لفظ ٹافوس یعنی بامانی قبر نہیں بلکہ دوسرا ایک یونانی لفظ استعمال کیا اس گفتگو میں. ٹافوس کا مطلب ہے قبر. اس نے کہا نا جتنے قبروں میں ہیں ہمارے ترجمے میں لکھا ہے, لیکن یہاں ٹافوس نہیں ہے جی. یسوع نے ایک نیا لفظ استعمال کیا اور وہ ہے من میون. اس کا مطلب ہے یادگار. ہماری قبریں خدا کے حضور میں ایک یادگار ہے کہ یہاں فلاں میرا بندہ مٹی کے نیچے دفن ہے. زبور کہتا ہے صادقوں کی موت خدا کے نزدیک گراں قدر ہے. پولس کہتا ہے زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع. یعنی میں کل کو جہاں پر دفن ہوں گا وہ قبر نہیں ہوگی خدا کے نزدیک, وہ یادگار ہوگی کہ یہاں میرا فلاں بندہ ہے. اور جب روم کی اظہار ثانی جاری تھی بہت سال پہلے, صدیاں پہلے, تو مسیحی نیچے تہہ خانوں میں رہتے تھے چھپ کر, اور تہہ خانوں میں وہ اپنے مردوں کو بھی دفن کر دیتے تھے. پر وہ جہاں ان کا کوئی عزیز بھائی بہن ماں باپ دفن ہوتا تھا اس کی قبر پر جملہ لکھتے تھے ہمارا فلاں عزیز یہاں یسوع مسیح میں سو رہا ہے. موت ان کے لیے اس طرح نہیں تھی. خیر, تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کے پاس ہمارے یہاں زندہ رہنے کا بھی مرنے کے بعد بھی ریکارڈ رہتا ہے کہ اتنے کون دفن ہے جی. یسوع کیوں کہہ رہا ہے جتنے قبروں میں ہیں خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے, جو سنیں گے وہ یسوع نہ لے کے پکارے گا نا, جیسے لازو کو پکارا ہمیں پکارے گا زندگی کے لیے. ٹھیک ہے. سو اس طرح سے بائبل مقدس محض انسان کی پیدائش اور موت کا وقت ہی بیان نہیں کرتی بلکہ جی اٹھنے اور حساب کتاب کی تعلیم بھی دیتی ہے, یاد رکھیں. اور عبرانیوں 9 باب کی 27 آیت کہتی ہے آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد بدن کی قیامت کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے. تو اگر آپ زندگی والے بدن میں زندہ ہوں گے پھر نہیں عدالت اس طرح سے, کیونکہ پولس کہتا ہے دوسری دنیا کو جو غیر مسیح دنیا بڑی تکلیف ہے پولس کی اس آیت سے. اس نے کہا پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں. ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں اسی آیت کی وجہ سے لوگ دھڑا مسیحیت کی طرف چلے گئے ہیں. یسوع نے کہا لوگ دو طرح زندہ ہوں گے, سزا کے لیے, زندگی کے لیے. اور پولس کہتا ہے کہ مرنے کے بعد جب زندہ ہوں گے پھر عدالت ہوگی. کھڑے ہو سکیں گے عدالت میں؟ بولیں.
بادشاہ دائیں طرف والوں سے کہے گا میرے باغ پہ مارک لوگو، بادشاہ دنیا کے بنائے جانے سے پہلے تمہارے لیے تیار کی گئی اسے لے لو. اور دوسروں کو کیا گا، اے ملاؤنو، اس ہمیشہ کی آگ میں جاؤ جو ابلیس اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے. کس طرف جائے گی؟ سوال بولیں. نہیں آنا چاہتا کوئی زندگی میں، جی کیا کریں؟ سوال نہیں. تو آج کی کلاس ہماری یہیں تک ہے. یہ تمہید میں ہم نے بات کی ہے، کیونکہ اگلی جو بات ہے وہ اس سے زیادہ مشکل ہے، تو ہم اگلی بات کریں گے. ٹھیک ہے. تو آج کی کلاس میں ہم نے مردوں کے جی اٹھنے کی کچھ باتیں کی ہیں. اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگے تو آپ انہیں اپنے عزیز و احباب کے ساتھ بھی بانٹ سکتے ہیں. کومنٹ باکس میں ہم آپ کی تنقید کا اور رائے کا انتظار کریں گے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آپ کی توجہ کا بہت شکریہ.